نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الاسعاد والابعاد کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مزاح کیوں فرماتے تھے. اس پر بات یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیبت اور روب بہت زیادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس لیے بھی مزاح فرماتے تھے تاکہ صحابہ کو بے تکلف کیا جائے، اور جب بے تکلف ہوں گے تو بات کا پہنچانا، فیض کا پہنچانا آسان ہوگا. اور پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، آپ کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اللہ نے ان کو بھی روب عطا کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں ہے اور روم اور فارس کی سلطنتیں ان کے بادشاہ وہ قرآن لرزتے تھے، کانپتے تھے. پھر واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ روم کا سفیر مدینہ طیبہ پہنچا تو بڑی شان کے ساتھ آیا، کیونکہ سپر پاور کا سفیر تھا. مدینہ پہنچ کر اس نے پوچھا کہ آپ کے جو امیر المومنین ہیں ان کا قصر کہاں ہے، محل؟ کہ ہمارے امیر المومنین کا تو کوئی قصر نہیں ہے. پھر وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان کا قصر تو ان کا دل ہی ہے. پھر وہ کہاں ملیں گے؟ کہا مسجد نبوی میں بیٹھ. وہاں پہنچا تو پوچھا، کہا جی کبھی یہاں بیٹھتے ہیں، کبھی بازاروں میں ہوتے ہیں، کبھی محلوں میں گھومتے ہیں، کبھی جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آپ تلاش کر لیں. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا شخص کہ دنیا کے اندر جس کا روب ہے، اس کی نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی اس کے گرد پہرا ہے، نہ اس کا کوئی محل ہے، نہ کوئی دفتر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسا حکمران ہے. اب اس پر حضرت نے فرمایا کہ اب اس کی وجہ سے تو دل سے وقت نکلنی چاہیے تھی، لیکن اس کے دل میں وقت بڑھ گئی. کسی نے کہا جی جنگل کی طرف گئے، وہ جنگل میں چلا گیا. تو جب اس باغ میں داخل ہوا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو باغ میں داخل ہوتے اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اور جب اندر گیا دیکھا کہ ایک اینٹ کا تکیہ بنایا ہے اور اس پر پتھر پہ سر رکھے بے خبر سو رہے ہیں، اور ایک تلوار ان کے پاس ہے، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی. بس یہ منظر دیکھنا تھا، اس کی ٹانگیں کب کپانے لگی، روب طاری ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب آنکھ کھلی، آگے نہ بڑھ سکا، تو پھر اسے بلایا، اس کے ساتھ بے تکلفی کی بات کی. اب وہ سمجھ گیا کہ اسلام دراصل حق ہے اور یہ حق پر ہے. اس کی حقانیت کو دیکھ کر اس کی جو ہیبت کی محبت سے بدل گئی، اور وہ آگے بڑھا، بات چیت کی اور اسلام سے واقف ہوا، اور اس نے کہا یہی حق ہے اور اسلام قبول کر لیا. اس سے بات چل رہی تھی کہ یہ تو صحابہ کرام کی حالت تھی. آگے حضرت نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ خدا تعالی نے ان کو ایسا روب عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی ان سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی. حضرت مولانا گنگوہی قدس اللہ سرہ کے روب و ہیبت کی یہ شان تھی کہ بڑے بڑے نواب، رؤسا، مولانا سے بے تکلف بات نہ کر سکتے تھے. حضرت کا ان پر ایسا روب پڑتا تھا کہ باتیں کرتے ہوئے رکتے اور جھجکتے تھے اور ڈرتے تھے. اور خیر، بعض بزرگوں سے تو لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ غسیارے ہوتے ہیں، غصے والے، بات بات پہ ان کو غصہ آ جاتا ہے.
اس لیے ان کے پاس جاتے ہوئے لوگ کانپتے ہیں. جیسے مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج کل بھی ایک بدنام ہے، یعنی اپنے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں. مگر مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا میں تو غصے کا نام بھی نہ تھا. میں نے تو کبھی بھی مولانا کو غصہ فرماتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اس پر بھی مولانا کا اتنا روب محض ہیبت حق کا اثر تھا. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ تھا، وہ ہیبت حق کا اثر تھا. اور یہ ہیبت بعض اوقات طالبین کے لیے معنی فیض ہو جاتی ہے، وہ قریب نہیں ہو پاتے اس ہیبت کی وجہ سے. اس لیے حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اپنے اصحاب و احباب سے گاہے گاہے مزاح کر لیتے ہیں تاکہ ان کا دل کھل جائے. اور ہیبت و محبت کے مل جانے سے، ہیبت بھی اور محبت بھی، اس کے مل جانے سے اعتدال پیدا ہو جائے کہ بالکل بھی ہیبت ختم نہ ہو، کہ دل کے اندر کوئی عظمت ہی نہ رہے. تو ہیبت اور محبت کے مل جانے سے اعتدال پیدا ہو جائے. اسی لیے اہل ادب نے لکھا ہے کہ مہمان کے سامنے اپنے ملازمین پر بھی غصہ نہ ہو، کیونکہ اس سے مہمان کو وحشت ہوگی اور وہ گھبرائے گا کہ نامعلوم اس شخص کا میرے ساتھ کیسا معاملہ ہو، اور شاید اس وحشت کی وجہ سے وہ کھانا بھی کم کھائے کہ نامعلوم یہ کیسے مزاج کے ہوں گے، ان کو زیادہ کھانا کہیں ناگوار نہ ہو. واقعی یہ ہے آداب، اور ہم نے تو اخلاق کا محض نام سن لیا ہے، مگر بھائی کیا کریں، کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں، سب اسی باغ کے پودے ہیں. جب کوئی باغ لگاتا ہے نا تو سارے درخت میٹھے ہی پیدا نہیں ہوتے، بلکہ کوئی میٹھا ہوتا ہے کوئی کھٹا ہوتا ہے. اور اس میں بھی حکمت ہے کہ وہ یہ کہ سب میٹھے ہی پھل ہوں تو ان کے کھانے سے تخمہ اور ہیضہ کا اندیشہ ہوتا ہے. میٹھا میٹھا کھائے گا تو ہیضہ ہو جائے گا. جب میٹھے پھلوں کے ساتھ کوئی کھٹا بھی مل جائے تو سب ہضم ہوتے ہیں. اسی لیے اکثر لوگ دیسی آموں کو پسند کرتے ہیں، ان میں کھٹے میٹھے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ساتھ کے ساتھ ہضم ہوتے رہتے ہیں. اور مالدہ آم، مالدہ ایک قسم ہے آم کی، مالدہ آم سب میٹھے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ کھا لو تو ہیضہ ہو جائے. اسی طرح خدا تعالی نے باطنی باغ میں، باطنی باغ میں کوئی درخت میٹھا رکھا ہے کوئی کھٹا، باقی ہے سب اسی باغ کے درخت. اسی لیے اعتراض کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ اعتراض کے لیے فلاں بزرگ ایسے اور یہ کیسے نہیں، ہے اسی باغ کے. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بہت بڑے ولی و عارف تھے، مگر فطری طور پر تیز مزاج تھے. اور ان کی تیزی تکبر یا بناوٹ سے نہ تھی، بلکہ طبعی تھی، طبعی طور پر، فطری طور پر. اور مشاہدے سے یہ بات خود معلوم ہوتی ہے کہ کس میں طبعی تیزی ہے اور کون تکبر کی وجہ سے تیزی کرتا ہے. چنانچہ شاہ صاحب کے یہاں ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے مسجد میں آ کر اپنا سامان رکھا. مولانا نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ارے نکالو اس کو، نکالو. وہ تھا کوئی دلیر، کہنے لگا دیکھوں تو کون ہے، دیکھوں تو کون ہے جو مجھے نکالے گا. اب کسی خادم کی ہمت نہ ہوئی جو اس سے نکالے، اور مولانا بار بار فرما رہے ہیں کہ ارے نکالو اس کو، مگر کوئی نہ اٹھا. آخر کو مولانا خود اٹھے اور اس کا سامان اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا. اس نے اتنا ادب کیا کہ مولانا کو سامان اٹھاتے ہوئے کچھ نہیں کہا، اور جب وہ سامان لے کر چلے خود بھی ساتھ ہو لیا. جب مولانا نے اسباب مسجد سے باہر رکھا، اس نے اٹھا کر پھر مسجد کے اندر لا رکھا. مولانا کو پھر غصہ آیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے پھر اسباب اٹھا کر مسجد سے باہر رکھ دیا. مسافر نے اٹھا کر پھر اندر رکھ لیا. غرض چند مرتبہ ایسا ہی ہوا. آخر کو مولانا تھک گئے تو اپنی جگہ پر آ بیٹھے، اور مسافر اپنی جگہ پر جمع ہوا بیٹھا رہا. اب ان حضرات کے غصے کی ادا ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا منشا تکبر نہیں ہے. اگر مولانا کے غصے کا منشا تکبر ہوتا تو خود اٹھ کر اس کا سامان لاد کر باہر نہ نکالتے. متکبرین ایسا کبھی نہیں کر سکتے. وہ جو کچھ کرتے ہیں خدام کے واسطے سے کرتے ہیں، خود ایسا کام کبھی نہیں کرتے. مگر مولانا نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی. جب کوئی خادم نہ اٹھا تو خود اسے نکالنے چلے. یہ تو ہو لیا.
اب لیجئے کھانے کا وقت آیا، اب کھانے کا وقت آ گیا تو مولانا نے اس مسافر کے لیے گھر سے کھانا بھجوا دیا کہ بھائی کھانے کا وقت ہے، کھانا تو کھلاؤ۔ اب اس نے نخرے شروع کیے کہ جاؤ میں نہیں کھاتا، یہ روٹیوں ہی کی وجہ سے مسافروں کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہا ہے کیونکہ گھر سے کھلانا پڑتا ہے، میں تو ایسی روٹیوں سے باز آیا۔ خادم نے جا کر اطلاع کی کہ حضرت مہمان نے کھانا نہیں کھایا اور یوں یوں کہتا ہے، کوئی متکبر ہوتا تو یہ جواب سن کر خاموش بیٹھ جاتا، مگر مولانا کی طبیعت نے مسافر کا بھوکا رہنا گوارا نہ کیا، خود کھانا لے کر آئے، خود کھانا لے کر آئے اور اس کی خوشامد کی کہ بھائی تو میرے کہنے کا برا نہ مان، میرے یہاں اکثر لوگ دنیا کے قصے لاتے ہیں، تو مقدمے کی باتیں لاتا ہے، کو اولاد کے لیے دعا کراتا ہے، دین کے طالب کم آتے ہیں، اس لیے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ اس کو غرض اس کو کھانا کھلا دیا، مگر یاد رہے کہ یہ معاملہ لطف کا ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو صرف مہمان بن کر آئے، کہ ان کو خوشامد کر کے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، اور جو شخص مہمان بن کر نہ آئے بلکہ اپنی اصلاح کے لیے آئے، اس کا یہ حق نہیں کہ شیخ اس کی خوشامدیں کر کے کھانا کھلائے، بلکہ اس کے ذمے ہے اپنے کھانے کا خود انتظام کرے۔ وہ اگر نخرے کرے گا تو دماغ کی اصلاح کی جائے گی، یعنی اب جو اصلاح کی غرض سے آئے گا یہ مہمان تھا، اصلاح والے کے ساتھ دوسرا برتاؤ ہوگا۔ اور اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص تو تحصیلدار کے گھر مہمان ہو کر جائے، اس کو تو تحصیلدار خاطر مدارات کے ساتھ کھانا کھلائے گا، اور ایک شخص تحصیلدار کے یہاں مقدمہ لے کر جائے تو اس کا یہ حق نہیں کہ تحصیلدار اسے کھانا کھلائے، بلکہ اس کے ساتھ ضابطے کا برتاؤ ہوگا، اسے اپنے کھانے کا خود انتظام کرنا پڑے گا، اور اوقات مخصوصہ پر عدالت کے اندر گفتگو کا موقع ملے گا، ہر وقت بات چیت کرنے کی بھی اسے اجازت نہ ہوگی، نہ اس کے ساتھ حاکم مزاح و دل لگی کرے گا کیونکہ وہ مہمان نہیں ہے بلکہ صاحب غرض ہے۔ آج کل یہ بھی ایک وجہ ہے بزرگوں کو بدنام کرنے کی کہ وہ مہمان اور طالب سب کے ساتھ یکساں برتاؤ چاہتے ہیں، حالانکہ طالب کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں ہوگا، حالانکہ مہمان کا اور حق ہے اور طالب کا اور حق ہے۔ مہمان تو اگر فاسق بھی ہے بلکہ کافر بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ خاطر مدارات کا معاملہ کیا جائے گا، اور طالب کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوگا، کیونکہ طالب سے مہمانوں کی طرح معاملہ کرنے سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ غرض بزرگوں نے جو گاہے اپنے متعلقین سے مزاح کیا ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ اس سے طالب کا دل کھل جاتا ہے تو وہ استفادہ بخوبی کر سکتا ہے، بے تکلف پوچھ سکتا ہے، مگر یہ حکمت ان بزرگوں کے مزاح میں ہے جن کے ذمے تبلیغ و اصلاح کا کام ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو آزاد طبع ہیں، وہ تبلیغ و ارشاد سے گھبراتے ہیں، ان کا مذاق تو یہ ہوتا ہے احمد تو عاشقی بمشیقت ترا چیکار۔ احمد احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، احمد تو عاشقی بمشیقت ترا چیکار، دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد۔ کہتے احمد تو عاشق ہے، مشیخت سے تجھ کو کیا کام، تیرا کیا کام پیر بننا شیخ بننا، تو مشیخت سے تجھ کو کیا کام، بس عاشق رہے، سلسلہ ہو نہ ہو نہ ہو۔ تو وہ حضرات جو تبلیغ و ارشاد سے وابستہ نہیں ہوتے، اصلاح سے وابستہ نہیں ہوتے، تو ان حضرات کا یہ مذاق ہوتا ہے، اس قاعدے کے پابند نہیں ہوتے۔ ان کے مزاح میں ایک دوسری حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ وہ اپنی وضع کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں، اس لیے مزاح و دل لگی کرتے رہتے ہیں تاکہ چھچورا پن ظاہر ہو۔ ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہم کو چھچورا سمجھ کر چھوڑ دے گا، معتقد نہ رہے گا۔ ان کا مذاق یہ ہوتا ہے یعنی کوئی ہمیں بزرگ نہ سمجھے، کوئی ہمارا معتقد نہ ہو، اس لیے مزاح کرتے ہیں، گلے ملے رہتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے قریب ہی نہ آئے۔ ان کا مذاق یہ ہوتا ہے رند عالم سوز رابا مصلحت بینی چہکار، کار ملکست آنچ تدبیر و تحمل بایدش، کہ رند عالم سوز یعنی عاشق کو مصلحت بینی سے کیا تعلق، اس کو تو محبوب حقیقی کا کام سمجھ کر
تحمل اور تدبیر کرنی چاہیے، مگر یہ رند وضع سوز ہوتے ہیں، شرع سوز نہیں ہوتے، یعنی اپنی وضع کو تو پامال کرتے، شریعت کو پامال نہیں کرتے، شرع سوز نہیں ہوتے، وضع سوز ہوتے ہیں، اپنے کو رسوا کرتے ہیں تاکہ کوئی ہمارا معتقد نہ بن سکے، وضع و ناموس کو جلا کر پھینک دیتے ہیں، وضع و ناموس کو، اپنی بزرگی، اپنی چاہت، اپنا منصب، اس کو جلا کر پھونک دیتے ہیں، مگر شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اور جو وضع سوز ہونے کے ساتھ شرع سوز بھی ہو، وہ تو فاسق ہے، وہ یا تو فاسق ہے یا مجذوب ہے، وہ یا تو فاسق ہے یا مجذوب ہے، ان دونوں کے مزاح کی حکمت بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، فاسق تو ولی ہی نہیں، فاسق تو ولی ہی نہیں، اور مجذوب وہ ولی ہوتا ہے مگر اس کے افعال میں حکمت کا قصد نہیں ہوتا، وہ واقع میں حکمت ہوا کرے، بس وہ تو من جانب اللہ مامور ہے، اب وہ جو وہاں سے حکم ملتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ سو ان دونوں سے یہاں بحث نہیں، یہاں گفتگو ان بزرگوں کے مزاح میں ہے جو اپنے افعال میں حکمت کا قصد کرتے ہیں، اور تو ان میں جو آزاد ہوتے ہیں، میں نے ان کے مزاح کی حکمت بتلا دی کہ وہ اپنی وضع کو جلانے کے لیے اور اپنی ناموس کو خاک میں ملانے کے لیے مزاح کیا کرتے ہیں، وہ ان مسالے پر نظر نہیں کیا کرتے جو اہل سلسلہ کو نظر ہوتی ہے، کار ملکست میں اہل سلسلہ ہی مراد ہے کہ وہ انتظام سلطنت کرتے ہیں، ان کو مسالے کی رعایت کرنا پڑتی ہے، سو وہ کریں، رند کو اس کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر وقت اپنے کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ صفت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ یوں کہنے لگتا ہے، افروختن و سوختن و جامہ دریدن، پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آموخت، کہتا ہے کہ روشن ہونا اور جلنا اور کپڑے پھاڑنا، پروانہ ہم سے شمع نے، ہم سے گل نے ہم سے سیکھا ہے، اور یوں کہتا ہے، جوش عشق است، جوش عشق است کاند رمے فتاد، عاشق عشق است کا اندرے نے فتاد، کہ جوش عشق ہے جو شراب میں ہے اور آتش عشق ہے جو بانسری میں ہے، یعنی اس وقت جوش میں کوئی اس کے برابر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہی عشق کا اثر پروانے میں ہے، میرے عشق کا اثر شمع میں ہے، اور میرے ہی جوش کا ظہور، میرے ہی جوش کا ظہور میں اور نئے میں ہے، میں اور نئے میں ہے، اور یہ بات محض مبالغے کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے بھی موافق ہے، کیونکہ انسان عالم اکبر ہے اور عالم ناسوت عالم اصغر ہے، اور عالم اصغر عالم اکبر سے مستفید ہے، اس لیے جن چیزوں کا عالم ظاہر میں ظہور ہو رہا عالم ظاہر میں ظہور ہو رہا ہے، سب قلب عارف کے آثار ہیں، سب قلب عارف کے آثار ہیں، اگر اس طرح نہ سمجھو تو یوں سمجھو کہ خلق عالم سے انسان مقصود ہے، اس دنیا کو کیوں بنایا؟ اگر انسان نہ ہوتا اس دنیا کی ضرورت نہیں تھی، تو خلق عالم سے انسان مقصود ہے، تو انسان سب کی اصل ہے، اور یہ عالم انسان کی فرع ہے، یہ ساری اس کی انسان کی برانچیں ہیں، اس لیے عارف کا یہ کہنا درست ہے کہ میرے ہی سے تمام چیزوں نے جوش و مستی کا سبق سیکھا ہے، یعنی میری ہی وجہ سے ان کا ظہور ہوا ہے، جس کے بعد یہ صفات ان میں پیدا ہوئی، اگر میں نہ ہوتا تو کسی چیز کا ظہور نہ ہوتا، نہ کسی چیز میں جوش و مستی کا اثر ہوتا، یہاں پر کسی کو لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس سے شبہ پیدا نہ ہو کہ اس آیت میں سماوات و ارض کی خلقت کو انسان کی پیدائش سے بڑا بتلایا گیا، پھر انسان کو عالم اکبر اور عالم ناسوت کو عالم اصغر کہنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ یہ انسان سے مستفید یا اس کی فرع کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ کل آئے، اللہ تعالیٰ فہم دیا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا مولانا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمته.